شہزاد رسول اولاد غوث اعظم حضرت علامہ و مولانا سید قیصر خالی صاحب قبلہ مدث ابنہ العالی دامت برکاتہ حضرت حضرت مولانا مفتی شفیع عالم صاحب قبلہ نعرہ رسالت اہل سنت صدر اجلاس منبع اخلاص عمدۃ العلماء خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد شفیع عالم صاحب قبلہ خطیب ذیشان خلیفہ سہیل ملت حضرت علامہ و مولانا الحاج فاروق صاحب قبلہ و دیگر علماء ذوی احترام معزز سامعین کرام، عزت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا یہ جلسہ جب سے شروع ہوا ہے اب تک یہ زیادہ تر بد نظمی کے شکار ہے، جبکہ یہ خوشحال مبارک اس جگہ پر دوسری بار میری آمد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک بار اور آیا تھا، مگر اس بار ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ سن رہے تھے، مگر آج کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، کبھی یہاں سے اٹھو کبھی وہاں سے اٹھو، کبھی یہاں بیٹھو کبھی وہاں بیٹھو، یہ سب کیا ہے؟ آپ مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، عاشقان مصطفیٰ جہاں بیٹھ جاتے ہیں پھر وہاں بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ آپ بدنظمی کے شکار نہ ہوں، جیسا وہ خراب نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاں پر میرا ذکر ہو، لوگ اگر وہاں پر بے توجہی کے شکار ہو جائیں تو اللہ اس محفل کی برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ آپ چاہیں گے کہ محفل کی برکتیں اٹھ جائیں، اب شانتی سے بیٹھیں، اس لیے کہ میرے بعد آپ کو ایک سے ایک عمدہ خطاب اور شورا کی نعت خوانی بھی سماعت کرنی ہے۔ میں زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رہوں گا، بس مختصر ہی لمحے میں اپنی گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ الاخیار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت، محسن انسانیت، پیکر نور ہدایت، عرش کرسی کا وقار، لوح و قلم کی عظمت، پیکر نور ہدایت، فتح باب نبوت، قاسم کنز نعمت، ختم دور رسالت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار شفاعت، شام کائنات کے بدر الدجا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، سید عربی روح فدا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند پورا مجمع، دائیں سے بائیں آگے سے پیچھے، گنبد خضرا کو اپنے تصور میں سجا کر یہ تصور کریں کہ اگر ہم مدینے سے دور ہیں مگر مدینے والا مصطفیٰ ہم سے دور نہیں ہے، یہ سمجھ کر بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نصیب چمچے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، توجہ چاہوں گا میں آپ حضرات کی، اور اگر
آپ کو اگر ناگوار نہ گزرے تو آپ بھی ذاکرین کی فہرست میں شامل ہو جائیے. ذرا جھوم کے پڑھیے سبحان اللہ. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اور شب ولادت سب مسلمان کیوں نہ کرے جان و مال قربان. شب ولادت سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان. ابو لہب جیسے سخت کافر، ابو لہب جیسے سخت کافر جب خوشی میں فیض پا رہے ہیں. ابو لہب جیسے سخت کافر جب خوشی میں فیض پا رہے ہیں. اور اس شعر پہ نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حضرات، آج کی یہ جان ہے عشق مصطفیٰ کانفرنس. اس کو تن من دھن کے ساتھ آپ سبوں نے اس کو سجانے میں، سنوارنے میں جو مشترکہ آپ کی خدمتیں رہی ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ پیش حضرت جناب صوفی محمد ندیم صاحب، جن کی صبح و شام اور جلوت و خلوت ہمیشہ جب سے اس کانفرنس کی تاریخ انہوں نے مقرر کی ہے اور اب تک اسی فکر میں لگے رہے. اور ان کے برادر عزیز محترم حافظ اعظم صاحب، وہ بھی اسی کے ساتھ کوشاں رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح ہماری اس کانفرنس جان ہے عشق مصطفیٰ کو پائے تکبیر تک پہنچا دے. اس لیے کہ اس نے اپنے نام کے لیے انہوں نے اس جان ہے عشق مصطفیٰ کانفرنس کو نہیں سجایا. ان کے برادران نے اور ان کے احباب نے اس کانفرنس کو اپنی شہرت، اپنی ناموری اور اپنی عزت کے لیے نہیں سجایا. یہ جانتے تھے ان کے سامنے امام احمد رضا کی زندگی بھی ہے، ان کے سامنے مفتی اعظم کی سیرت بھی ہے. یہ جانتے ہیں کہ وہ امام احمد رضا کہ جن کی صبح ہوتی تھی تو نبی کی نعت پڑھتے ہوئے، جن کی شام ہوتی تھی تو نبی کی تعریف کرتے ہوئے، وہ امام احمد رضا جب خلوت میں ہے تو کبھی حمد خدا پڑھ رہے ہیں، کبھی خلوت میں ہے تو نعت مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں. فتاوی رضویہ لکھ دیا امام احمد رضا نے، الدولت المکیہ لکھ دیا امام احمد رضا نے، العبار والعلا امام احمد رضا نے لکھ دیا. یعنی امام احمد رضا نے ایسے ایسے ناپے روزگار اور قیمتی سرمایہ زمانے کو دیا، لیکن اس کے باوجود بھی امام احمد رضا بارگاہ رسول اللہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اس صوفی ندیم کے سامنے اعلیٰ حضرت کی یہ زندگی بھی تھی. انہوں نے اس جان ہے عشق مصطفیٰ کو سجانے کے لیے راتوں دن ایک کر دیا. یہ جانتے تھے کہ امام احمد رضا نے زندگی بھر تعریف کی ہے تو کسی اپنے ماں باپ کی نہیں، اپنے بھائیوں کی نہیں، اپنے برادروں کی نہیں، اپنے خاندان کی نہیں، اپنے احباب اور رشتہ دار کی نہیں. آج اگر کوئی تعریف کرتا ہے، کسی حسینہ کو دیکھا تو کہہ دیا کہ میری جان جا رہی ہے، کسی خوبصورت انسان کو دیکھا تو کہہ دیا یہ میرا دھڑکتا ہوا دل ہے. ایک شوہر باہر سے آیا، بیوی کا جمال دیکھا، اس کا حسن دیکھا، اس کا کمال دیکھا، اس نے کہا میری جان آج تو بڑی حسین لگ رہی ہے، آج تو میرا
دل تجھ پہ قربان ہے، مگر قربان جاؤ امام احمد رضا کی ذات پر کہ امام احمد رضا نے کبھی نواب کے رام پوری کی تعریف نہیں کی، امام احمد رضا نے کسی حیدرآباد کے نظام کی تعریف نہیں کی، امام احمد رضا نے کبھی اپنے خاندان کی تعریف نہیں کی۔ اگر تعریف کی ہے، اگر پکارا ہے تو یہی پکارا ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روزے وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روزے وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا بازار نازے دوا اٹھائے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ سنت۔ تو حضرات آج کی یہ کانفرنس جان ہے عشق مصطفیٰ، آپ میرے ایک ایک جملے کو توجہ دیں اور اپنے ذہن کے دریچے کو کھولیں۔ آج اس محفل میلاد کو سجانے میں پورے خوشحال پارک اور جناب صوفی ندیم کے احباب خیش و اقارب نہ جانے کتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے، یعنی خوشحال پارک میں لوگوں میلاد مصطفیٰ کا دن چل رہا ہے، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ چل رہا ہے۔ کبھی آپ یہ تصور نہ کرنا کہ ہم نے 10 روپے چندہ دیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اگر ہم پیسہ والے ہوتے تو مصطفیٰ کے نام پہ لنگر لٹاتے، اگر ہم کروڑ پتی ہوتے تو پیغمبر کے نام کا جشن میلاد کراتے۔ یہ تصور نہ کرنا، کمتری کے شکار نہ ہو جانا۔ مصطفیٰ لاکھوں روپے والے کو نہیں دیکھتے، پیغمبر تو اپنے غلاموں کا دل دیکھا کرتے ہیں۔ چاہے 10 روپے دیے ہو، چاہے 50 روپے دیے ہیں، آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا، آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ قبول فرما لے۔ آج لوگ دین کی خدمت اس لیے کرتے ہیں کہ میرا نام ہو جائے، لوگ میرا نام ہو جائے، میری تعریف کرے، میرے لیے کرسی چھوڑ دے، میرے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ فلاں صدر صاحب نے اتنا روپے دیا جلسے میں، فلاں محلے کے پٹھان صاحب نے اتنا روپے دیا جلسے میں، وہ نام کے لیے مرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا غلام کبھی نام کے لیے نہیں مرتا ہے۔ جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہوتا ہے ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں نام ہو یا نہ ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ میں میرا کام بن جائے۔ سب سے بڑا میرا نام یہی ہے، سب سے بڑا میرا مقام یہی ہے۔ آؤ 10 روپے 50 روپے دینے والے، اس میلاد مصطفیٰ کی محفل کو سجانے والے، اور میں آج اس جان ہے عشق مصطفیٰ کانفرنس میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ چل رہا ہے، چاہے خوشحال پارک والے ہو، چاہے رام پارک والے ہو، چاہے لونی اور پوری دلی کے کہیں کسی بھی کونے سے لوگ آئے ہو، وہ مصطفیٰ کا میلاد منائے۔ چاہے 50 روپے کا تبرک ہو، اپنے امام کو بلاؤ اور گھر میں بٹھا کر کہو امام صاحب مجھے مصطفیٰ کا میلاد سنائیے۔ چاہے آپ اللہ نے حیثیت دی ہے آپ 50,000 کا لنگر کرو، اللہ نے اور حیثیت دی ہے 1 لاکھ کا لنگر کرو، لیکن مصطفیٰ سے قبولیت کی آرزویں اور امیدیں رکھو۔ اگر پیغمبر نے قبول فرما لیا ہے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آؤ اسی دلی کی زمین پر حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کو کون نہیں جانتا، مسلم الثبوت بزرگ ہے، آپ کے والد شاہ عبدالرحیم ہے، وہ شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد شیخ عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں بیٹا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی میں ہر سال مصطفیٰ کا میلاد منا رہا تھا، دلی والوں کی دعوت کرتا تھا، لنگر عام کرتا تھا، اس میں علماء کی دعوت، اس میں اصفیاء کی دعوت، اس میں اولیاء کی دعوت، اس میں عوام کی دعوت، میں سب کو دعوتیں کھلاتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، ایک سال ایسا آیا کہ میری جیب میں زیادہ پیسے نہیں تھے کہ میں 1000 لوگوں کا لنگر کروں، کھانا کھلاؤں، لوگوں کو دعوت دوں، بہت مختصر پیسے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کروں تو کروں کیا، انسان میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں لنگر عام کروں، لوگوں کو کھلاؤں پلاؤں۔ حضرت شیخ عبدالرحیم اپنے بیٹا شیخ عبدالعزیز سے فرماتے ہیں بیٹا عبدالعزیز میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے اپنے مختصر پیسے سے بھنے ہوئے چنے
مصطفیٰ کی میلاد کی محفل سجایا، اور سجانے کے بعد میلاد شریف شروع ہوئی اور ختم ہونے کے بعد اسی بھنے ہوئے چنے کو میں نے سب کو بانٹ دیا اور بستر استراحت پہ سو گیا۔ رات کا سناٹا تھا، آنکھیں بند تھی مگر دل بیدار تھا۔ اتنے میں خواب میں مصطفیٰ تشریف لے کر آ گیا۔ میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہے، صحابہ کرام سرکار کے ساتھ ہے، حضور کے سامنے قسم قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، بہترین کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ اس بہترین کھانے میں میرے بھنے ہوئے چنے بھی رکھے ہیں۔ مصطفیٰ میرے چنے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور فرماتے ہیں عبدالعزیز اگر کھانا نہیں ہوا تو کیا ہوا، میں نے تیرا بھنا ہوا چنا قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو اے لوگوں، یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد سجانے کی برکتیں۔ نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مولانا ظفر قاضی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شمرہ کیا بھیجا سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے رہیے۔ یہ مت دیکھیں کہ میرا تمام علماء کو بلاؤں گا اور دو چار پلیٹ بریانی کی تقسیم کروں گا، اس کے بعد جا کے محفل میلاد کروں گا، نہیں۔ آپ کو اللہ نے کس حیثیت کا مالک بنایا ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق مصطفیٰ کا میلاد منائیے، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ خود پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ میلاد مصطفیٰ انبیاء کرام نے بنایا ہے، میلاد مصطفیٰ انبیاء سابقین کے امتوں نے بنایا ہے، میلاد مصطفیٰ رب اکبر نے بنایا ہے، اور میلاد مصطفیٰ کے لیے رب اکبر نے خود جھنڈے لگوائے ہیں۔ حضور سرور کائنات جب معراج شریف پہ جاتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں فرماتے ہیں، یہ علامہ جلال الدین سیوطی وہ عظیم الشان عالم دین ہے کہ جن کے بارے میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اب فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی وہ عالم دین ہے کہ جن کو اپنی زندگی میں 73 مرتبہ مصطفیٰ کی زیارت خواب میں ہوئی ہے، وہ علامہ جلال الدین سیوطی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف گئے تھے مصطفیٰ، تو آپ نے آسمانوں میں دیکھا کہ زبرجد اور یاقوت کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، کھمبے لگے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل بتا یہ ستون کیوں گڑے ہوئے ہیں زبرجد اور یاقوت کے؟ تو جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے آپ کے میلاد کے لیے رب نے یہ جھنڈے لگوائے ہیں، یہ ستون کروائے ہیں زبرجد اور یاقوت کے، اور حوض کوثر کے کنارے عنبر کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، عنبر کے ستون گڑے ہوئے ہیں۔ جبرائیل سے مصطفیٰ نے پوچھا، اے جبرائیل یہ حوض کوثر پہ تو عنبر کے ستون گڑے ہوئے ہیں، آخر کس لیے؟ تو جبرائیل نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بھی آپ کے میلاد کی وجہ سے، آپ کے ولادت کی وجہ سے، یعنی مصطفیٰ کے میلاد کی دھوم، زمین پر مصطفیٰ کے میلاد کی دھوم، آسمان پہ مصطفیٰ کے میلاد کی دھوم، شمال و جنوب میں مصطفیٰ کے میلاد کی دھوم۔ آدم آ رہے ہیں، مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، حضرت نوح آ رہے ہیں، مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، حضرت یحییٰ آ رہے ہیں، مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں، حضرت سلیمان آ رہے ہیں، مصطفیٰ کا میلاد منا رہے ہیں۔ جتنے انبیاء آئے سب میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ ارے نادانو، میلاد کے منکروں اور یہ کہنے والوں کہ بریلوی میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ارے بریلوی تو بعد میں منا رہا ہے، آدم نے تو پہلے منایا ہے، حضرت نوح نے تو پہلے منایا ہے، حضرت عیسیٰ نے تو پہلے منایا ہے، حضرت موسیٰ نے تو پہلے منایا ہے، حضرت سلیمان نے
تو پہلے بنایا ہے، بلکہ کچھ نہیں تھا تب بھی مصطفیٰ کا میلاد رب نے بنایا تھا، اور جب کچھ ہے تب بھی مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی مصطفیٰ کی تعریف خود خدا فرماتا رہے گا۔ اس لیے تو امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد ساری کائنات نے منایا۔ بس آخری بات، مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منانے والوں اور جلوس اور جھنڈے میں اور جلوس میں جھنڈے لے کر چلنے والوں، تم نے جلوس کو یہ صرف آج کے دور میں جو ہے تفریح کا ماحول بنا رکھا ہے۔ یہ جلوس تفریح کے لیے نہیں، یہ جلوس ناچنے اور کودنے کے لیے نہیں، یہ جلوس ڈیجے اور ڈیجے بجانے کے لیے نہیں، بلکہ جلوس کو اگر تم نے ولادت مصطفیٰ کی نیت سے نکالا ہے تو خدا کی قسم یہ بھی عبادت بن جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جلوس میں ناچا مت کرو، جلوس میں ڈیجے اور ڈیجے مت بجاؤ، بلکہ جلوس میں ایک ایسا لاؤڈ اسپیکر ہونا چاہیے، اس میں نعت کا نعت پڑھتے رہے، ائمہ خطاب کرتے رہے، مصطفیٰ کا ذکر کرتا رہے، خدا کی تعریف کرتا رہے، اس لیے کہ یہ ولادت مصطفیٰ ہمارے لیے سب سے عظیم دن ہے۔ اگر یہ دن نہ ہوتا نہ آدم ہوتے، اگر یہ دن نہ ہوتا نہ ہم اور آپ ہوتے، اگر یہ دن نہ ہوتا کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی۔ اس لیے تو بریلی کا امام پکار اٹھتا ہے کہ پہنچو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، پہنچو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عشق مصطفیٰ کا نعرہ تکبیر۔ تو اے لوگوں، مصطفیٰ جان رحمت کا تم جشن میلاد منا رہے ہو، اور جب جلوس میں چلو تو نگاہیں نیچی ہونی چاہیے، زبان پر مصطفیٰ کی تعریف ہونی چاہیے، سر پہ ٹوپی ہونی چاہیے، ناچنا اور کودنا نہیں، منہ میں جا کے گٹکھا نہیں اور تمباکو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ تم اس رسول کا میلاد مناتے ہو کہ وہ پیغمبر جب فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں نزول اجلال فرمایا تھا کہ جس فتح و کامرانی کی بارات کے دولہا کو دیکھنے کے لیے مکہ کے شہراہوں اور مکے کی گلیاں اور مکے کے مکانوں کے دریچے اور چھتیں بھری ہوئی تھی، زمانے نے دیکھا تھا کہ کسی دستے کا سپہ سلار خالد بن ولید کو بنایا گیا ہے، کسی کا سپہ سلار سعد بن عبادہ کو بنایا گیا ہے، کسی کا سپہ سلار اور دیگر صحابہ کو بنایا گیا ہے، لیکن پیغمبر نے ایک ایک دستہ بنایا تھا، کسی دستے میں 1000، کسی دستے میں 2000، کسی دستے میں 3000، وہ ایک ایک دستہ جھنڈے اور پرچم کے ساتھ گزر رہے ہیں، ابو سفیان کے آگے سے گزر رہا ہے۔ وہ دستہ حضرت سعد بن عبادہ نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون بہانے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے۔ پیغمبر نے کہا اے سعد بن عبادہ کیا مانگتا ہے تو؟ آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج انتقام کا دن نہیں، آج خون بہانے کا دن نہیں، الیوم یوم المرحمہ، اے سعد آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، آج تو عزت دینے کا دن ہے، آج تو کعبہ کی عظمت کو اظہار کرنے کا دن ہے۔ اور حضور سرور کائنات زمانے نے دیکھا تھا مصطفیٰ جب فاتح بن کر مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے تو پیغمبر کے سر اقدس پہ یمن کی چادر کی بنی ہوئی ایک سفید کپڑا مصطفیٰ نے اپنے سر پہ بطور امامہ باندھ لیا تھا، اور پیغمبر اعظم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے، اور پیغمبر اعظم مکے میں داخل ہوئے، پیشانی اقدس گھوڑے کی پشت سے آپ کی پیشانی چھو رہی تھی، پیغمبر اعظم کی زبان پہ ہم باری تعالیٰ کی سزائیں بلند ہو رہی تھی، مصطفیٰ اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ تو اے لوگوں، اتنا بڑا فاتح کہ مصطفیٰ کے دائیں بھی صحابہ بائیں بھی صحابہ، مصطفیٰ کی عظمت اس دن مکہ والوں نے دیکھا تھا تو کہا تھا یہ مصطفیٰ تو وہی ہے جن کو ہم مکے سے
बहन तो कोई नहीं थी, एक आपकी चचाजान बहन हजरत अली की बहन उम्मे हानी मक्का में थी, गरीब थी, खुशहाली जिंदगी नहीं थी। आपके बच्चों ने मुस्तफा को देखा, शान से दाखिल होते हुए। आज बहुत सारे लोग हैं, अगर उनकी बहन गरीब हो जाए तो भाई अगर करोड़पति है तो अपनी बहन के घर नहीं जाता है। एक भाई अगर खापति है, दूसरा करोड़पति है, वो अपने भाई के यहाँ नहीं जाता। एक बहन बेवा बहन अपनी बेटी की शादी कराने को तैयार है, मगर वो भाई है अपने बेवा बहन की बेटी की शादी में जाने को तैयार नहीं, और अपनी बहन के घर जाने को तैयार नहीं। वो सोचता है मेरी बहन बेवा हो गई, इसके पास खाने का ठिकाना नहीं, इसका बिस्तर मैला, इसका लिबास कुचेला, इसके बच्चे गंदे हैं। नादान किसी बेवा को हिकारत से न ठोकना, वो आखिर तेरी बहन है, चाहे तू करोड़पति बन जा, मगर दुनिया कहेगी ये फला सेठ की बहन है, मगर दुनिया कहेगी ये फला करोड़पति की बहन है। लेकिन ए मुस्तफा के मिलाद मनाने वालों, मुस्तफा की शान देखो, मुस्तफा की अजमत का सूरज उस वक्त निस्फुल नहार पे है, और मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के फरीरे फर्श ज़मीन से लेकर अर्श बरी तक लहरा रहा है। ऐसे आलम में उम्मे हानी के बेटे ने जब मुस्तफा को देखा था तो बेटे दौड़ते दौड़ते घर आए, अपनी अम्मी से कहे, अम्मी जान वही सियासुल्फु वाले, बासागत बसर आंखें वाले, वही मन्नत में धंधा वाले, मैंने मुस्तफा को देखा है। रे अम्मी जान, आज तो पैगंबर की शान देखने के लायक है। दाएं भी हजारों की फौज है, बाएं भी हजारों की फौज है, पीछे भी हजारों का दस्ता है, आगे भी हजारों का दस्ता है। क्या वो हमारे घर आज आएंगे इतनी अजमत के बाद? तो उम्मे हानी ने कहा था, ये बेटा सुन, ये मुस्तफा किसी और का बेटा नहीं, ये अब्दुल्ला का बेटा है। चाहे अजमत में कितने बुलंदी पे पहुंच जाए, लेकिन खुदा ने इसे खिदमत हल करने वाला बना के भेजा है। इनके दिलों में गरीबों का प्यार भी है, इनके दिल में यतीमों का हमदर्दी भी है, इनके दिलों में बेकसों की चारा कोई भी है। इतनी बात हो ही रही थी, इतने में मुस्तफा उम्मे हानी के घर तशरीफ लेकर आ रहे हैं। उम्मे हानी के घर मुस्तफा तशरीफ लाए, फरमाया, ए बहन उम्मे हानी, जब मैं मक्का में था तू मुझे चपाती रोटी बना के खिलाती थी, तेरे हाथ की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ए बहन उम्मे हानी, आज मोहम्मद तुझसे वही रोटी खाना चाहता है, वही रोटी खिला दे। उम्मे हानी ने कहा था, ए भाई या रसूल अल्लाह, मेरे घर तो रोटी नहीं है, आटा नहीं है। पैगंबर ने कहा था, ए उम्मे हानी, अगर कल की बची खुची रोटी पड़ी है तो वही खिला दो। मुस्तफा जानते थे कि उम्मे हानी के घर बासी रोटी है। ऊँट में देखने गई उम्मे हानी, रोटी के बर्तन में वही बासी रोटी मिली। अपने भाई मुस्तफा जाने रहमत को पेश किया, हुजूर ने पानी लिया, एक प्याली में वही सूखी रोटी मुस्तफा भिगो के खा रहे हैं और फरमाते हैं, मरहबा उम्मे हानी, मरहबा उम्मे हानी, जो मज़ा मुझे आज से 10 साल पहले तेरे हाथ की रोटी का मिल रहा था, आज भी वही मज़ा मुझे हासिल हो रहा है। ए लोगों, ये मुस्तफा का किरदार है। ए मिलाद मनाने वालों, ये मुस्तफा का पैगाम है। इसलिए किसी की गरीबी को देख के, अपनी बहन की गरीबी, अपने भाई की गरीबी, अपने पड़ोस की गरीबी को देखकर मजाक न बनाना। मुस्तफा का मिलाद मनाने का मकसद यही है कि मुस्तफा की सीरत को अपनी जिंदगी में अपना लो। अभी तो मैंने जिस आयत करीमा को अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है, वहां पे पहुंचा रही हूँ। मुख्तसर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। ऐ लोगों, मैंने तुम्हें अपना रसूल देकर तुम पर एहसान किया है, और ऐसा रसूल जिसे मैंने हिकमत दे के भेजा, ऐसा रसूल तुम्हारे सामने कुरान की तिलावत करेंगे, तुम्हें हिकमत सिखाएंगे, तुम्हारे दिलों को पाकीज़ा करेंगे। ऐसा रसूल देकर तुम पर एहसान फरमाया। आओ जरा एहसान पे एक झलक में आपको दिखाता हूँ। मुस्तफा का एहसान देख पैगंबर पैदा हुए,
لیے اپنی امت کو ہی یاد فرمایا. مصطفیٰ جان رحمت دنیا بستر استراحت پہ آرام کر رہی ہے مگر وہ پیغمبر ہے اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی میں آ رہے ہیں, اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں. جب پیغمبر اعظم قبر انور پہ تشریف لے کر جاتے ہیں وہ مصطفیٰ کے لب ہل رہے ہیں. جب کان لگا کر سنا گیا تو مصطفیٰ کی زبان پہ یہی لفظ جاری تھا, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے رب میری امت کو بخش دے, اے رب میری امت کو بخش دے. وہ مصطفیٰ ہے. اور قیامت کا دن جب ہر نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری, مصطفیٰ کہیں گے انا لہا انا لہا. وہ مصطفیٰ ہمارے لیے کبھی پل صراط پہ ہوں گے, کبھی میزان عمل پہ ہوں گے, کبھی اعمال توڑا رہے ہوں گے, کبھی حوض کوثر پہ ہوں گے, کبھی پیاسوں کی پیاس بجھائیں گے. مصطفیٰ خود رو رہے ہوں گے, اپنی امت کو ہنسا رہے ہوں گے. مصطفیٰ خود غمگین ہوں گے, دوسرے کا غم دور کریں گے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ پیش حق مفتا شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم رسول دے کر ہم پر احسان فرمایا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا اور اس موضوع پہ مکمل گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ بیان ہوا اس پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.